اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس تقریب کے میزبان جناب چودھری عمران صاحب احمدی اور دیگر میرے قابل احترام بزرگوں، دیگر بھائیوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی محبتوں کا یہ صاحبان لے کر سارے تشریف لائے۔ اور ناشتہ تو ایک بہانہ ہے، لیکن عمران چودھری صاحب نے جس اس خوبصورت گلیکسی کو جمع کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور میں آپ کا بھی مکرر شکر گزار ہوں۔ آج کل ہم یہ بارڈر ایریا میں جو ہماری سیز فائر لائن کے ساتھ شہادتیں ہوئی ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، لوگوں کا گھروں کا نقصان ہوا، ان کی صورتحال کا جائزہ لینے اور ان سے ایک یکجہتی کے اظہار کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں۔ کل ہم نکیال سیکٹر پہ تھے اور آج انشاءاللہ ہم کھوئی رٹا سیکٹر کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ بنیادی مقصد تو یہی تھا اس ساری حاضری کا۔ میں ایک طرح سے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ایک عرصے سے ہم تحریک آزادی کشمیر سے متعلق اپنے نقطۂ نظر کو بیان بھی کر رہے تھے اور اپنا کردار بھی ادا کر رہے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ پورے آزاد کشمیر کی اس وادی کے اندر، اس پوری کی پوری ریاست کے اندر ایک عجیب طرح کی مایوسی تھی، اور وہ مایوسی خواہ مخواہ نہیں تھی، بلکہ ہمارے ماحول اور انوائرمنٹ میں ہمارے اسی بدترین دشمن نے، جس کا نام انڈیا ہے، جو بلا شبہ اکانومی کے اعتبار سے دنیا کا اکنامک ہب ہے، سافٹ ویئر کا وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک مرکز ہے دنیا کے لیے، آبادی کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں بھی اس کا بڑا نام چلتا تھا۔ تو اس نے کوشش کی کہ کشمیریوں کو اس جدوجہد سے، جس کا نام تحریک آزادی کشمیر ہے، اس سے اسے باز رکھا جائے۔ باز رکھنے کے اس نے یوں تو بہت سارے ٹولز اور بہت سارے انسٹرومنٹس اختیار کیے۔ ایک ٹول تو اس نے 5 اگست 2019 کو اس نے استعمال کیا کہ اپنے ہی آئین کی 2 اہم دفعات کو ایبروگیٹ کرتے ہوئے اس نے دراصل پورے قضیہ کشمیر کو اپنے تئیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ یونین ٹیریٹری میں کشمیر کو کنورٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دراصل یہ بہت بڑی چال تھی، اور وہ چال کیا ہے کہ سلامتی کونسل نے اپنی 17 قراردادوں کے نتیجے میں ہمارے مسئلے اور ایشو پر جو ایک جنرل فریم ورک دیا ہے، اس فریم ورک کا جو ایک حتمی ایک کہنا چاہیے کہ ایک ٹریجیکٹری یا پاتھ یا راستہ میں متعین ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ جی ایک وقت آئے گا کہ سلامتی کونسل اور اس سے جتنے جڑے ممالک ہیں وہ ایک پلیبیسٹ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر یا اس کو تجویز کریں گے۔ اس کی تقرر اور تجویز کے بعد پھر جو ریاست کشمیر اس وقت ہوگی، وہ ادھر کی اور ادھر کی دونوں کوئی ایسا جائنٹ ایک ایسا وینچر کریں گے یا ایسا میکانزم ایوالو کریں گے کہ اس سجسٹڈ پلیبیسٹ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر جو ہے وہ پھر ریاست اپنے نوٹیفیکیشن کے ذریعے بھی کر دے گی، اور اس طرح یہ ریاست کی جتنی اکائیاں ہیں، چاہے وہ سری نگر، لداخ اور جموں ہے، یا وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے، ان میں پھر یہ 2.25 کروڑ لوگ اپنی قسمت کے اور اپنی کہنا چاہیے کہ بنیادی انسانی حق کے اس حوالے سے وہ حق خود ارادیت کو حاصل کرتے ہوئے اپنی فیٹ اور اپنی ڈیسٹنی اور اپنے مقدر کا وہ تعین کرنے میں کامیاب۔ ہمارے اس فریم ورک کو انڈو کرنے کے لیے اس نے ریاست کشمیر کا نام ہی ختم کر دیا، کوئی جھنڈا نہیں رہا باقی، یونین ٹیریٹری ہے، اور اب اس نے سوچا تھا کہ میں حملہ کر کے اس آزاد کشمیر کو، جہاں کشمیر کی آواز آتی ہے، اس کو بھی قبضہ کر لوں۔ یہ جو ابھی جتنا بھی آپ کا یہ فوجی سٹینڈ آف ہوا ہے، اس میں جو سب سے بڑا اس وقت ہدف تھا مودی کا، اس نے اپنی قوم کے ساتھ جو وعدہ کر رکھا تھا، جہاں اور بہت سارے وعدے اس نے پورے کیے، شاید یہ آخری وعدہ تھا جسے وہ پورا کرنا چاہ رہا تھا کہ میں آزاد کشمیر کا بالکل جی قضیہ ہی ختم کر دوں گا، اور اس پر قبضہ کر کے کشمیر نام کی کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ اور امیت شاہ نے تو کئی مرتبہ یہ کہا کہ جی جو کشمیر کا نام ہے اس کو ہم چینج کر دیں گے کسی اور نام میں، جناب اس کو کنورٹ کر دیں۔ تو چنانچہ دشمن کی چال تو اپنی طرف سے یہ تھی، اور ساتھ ساتھ یہ جو اس کی اسٹریٹجک، اس کی ایک کہنا چاہیے کہ اس کے سٹیپس تھے جس پر تسلسل کے ساتھ بڑھ رہا تھا،
ساتھ اس نے ہمارے آزاد کشمیر میں ایک بڑے چھپے انداز میں جو چیز کی وہ کیا، اس نے 2-3 مغالطے پیدا کیے۔ پہلا مغالطہ اس نے یہ پیدا کیا جی کہ 1947 سے لے کر آج تک آپ نے 6 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید کروائے، آپ نے اپنے کاروبار برباد کروائے، آپ کی ساری املاک برباد ہوئی، آپ کی خواتین کی چیسٹٹی کو رابڈ آف کیا گیا ہے، اس کے باوجود آپ پہنچے کہاں ہیں؟ آپ تو یعنی ایک ایسے دائرے میں سفر کر رہے ہیں یا ایک ایسے ٹنل میں داخل ہو گئے ہیں کہ جس کی دوسری طرف کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، تو لہٰذا دیوار سے ٹکر مارنے کا کیا فائدہ؟ یہ باتیں وہ کہاں کرتا تھا؟ اس نے کانسنٹریشن کیمپس قائم کیے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جہاں اسرائیل کی طرز پر یہ ہمارے کشمیریوں کی ہزاروں کی تعداد میں جوانوں کو قید کر کے ان کو ٹارچر بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی برین واش کے لیے اس طرح کے دلائل ان کے سامنے رکھتا ہے کہ یار آپ کیا کرنے جا رہے ہو۔ بالکل یعنی اسرائیلی ماڈل پر اس نے ہمارے کنسنٹریشن کیمپس میں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہ حرکات شروع کر دی۔ تو میرے عزیز وقار بزرگوں اور جوانوں، بھارت نے یہ مغالطے اتنے پیدا کر لیے کہ پار سری نگر ہو، جہاں مجاہدین اور مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ہو، وہ کہتے ہیں کہ یار انڈیا شاید ٹھیک کہتا ہے کہ باڑ بھی لگ گئی اور مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے لگ گئی تھی، اور پچھلے عرصے میں ہمارے آرمی چیفز کی طرف سے بہت ساری باتیں بھی یعنی لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دی میڈیا میں، وہ سچی تھی یا جھوٹی تھی۔ اس سارے ماحول نے ہمارے انوائرمنٹ میں مایوسی پیدا کی، اور اس مایوسی کی روشنی میں بھارت نے پھر اگلی بڑی خطرناک بات یہ کی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر گھر میں کسی کمرے میں چوہا گھس جائے، اگر آپ اس کو مارنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ آپ بے شک جتنی بڑی کوئی چیز اٹھا کر بھی چوہے کے پیچھے دوڑے بھاگیں، لیکن اگر اسے بھاگنے کا راستہ اور ایگزٹ اس کو مل جائے گا، آپ اس کو نہیں مار سکتے۔ بالکل اسی طرح اس نے کشمیریوں کے ساتھ ایک بات اور کی، اور وہ کافی حد تک ظاہر بھی اور کافی حد تک خفیہ بھی، وہ یہ جی کہ ایک طرف تو میں ہوں جو ان کا قتل عام میں مصروف ہوں اور جن کو میں دستبردار کر رہا ہوں کہ آؤ جناب، انڈین کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے جتنی آزادی مل سکتی ہے اس کو انجوائے کرو، جس طرح کے باقی انڈیا کے لوگ کر رہے ہیں، لہٰذا آزادی کے نعرے سے باآزاد۔ تو جب میں قتل کرتا ہوں، سزا دیتا ہوں، تو یہ بھاگتے ہیں۔ ایک طرف چائنا ہے، چائنا سے ان کا کوئی لینا دینا کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے اس کا مذہب، اس کا کلچر سارا ڈفرینٹ ہے، تو ان کا ایگزٹ وے اگر ہے تو وہ ایک ہی ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ تو پاکستان کی طرف یہ جاتے ہیں، اور پاکستان مقدمے کا بین الاقوامی طور پر فریق بھی ہے، اور لہٰذا وہ جتنی بھی ایڈوکیسی ہو سکتی ہے ڈپلومیٹک لیول پر وہ پاکستان ہی کرتا ہے، لہٰذا پاکستانیت جو ہے اس کے حوالے سے شکوک پیدا کیے گئے۔ تو چنانچہ یہ ڈسکشن اس نے اسٹارٹ کر دی، پاکستان نے کیا دیا جی؟ آپ دیکھیں جی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ جو مشرقی پاکستان تھا وہ کدھر چلا گیا؟ دیکھیں جی خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، اور جناب ہمارا جو NFC جو ہوتا ہے ایوارڈ ہوتا ہے، اس میں کشمیریوں کا کیا حصہ ہے؟ کشمیری اس چیز سے محروم، کشمیری اس چیز سے محروم۔ تو گویا پاکستانیت کو اس نے مشکوک کرنے کی کوشش کی، تاکہ جناب جب یہ راستہ بھی ان کا بند ہو جائے گا، اور مجھے یاد ہے ہم نے تو ساری تعلیم پاکستان میں حاصل کی، میڈیکل کالج میں جب گئے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی پنجاب ہے، سندھ ہے، پورا پاکستان ہمارے لیے کھلا ہے، لیکن اس عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جب کشمیریوں نے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ پاکستان ایسا ہے ویسا ہے، تو 25 کروڑ نیوکلر پاکستان، اس کے عوام گویا آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ جب وہ بھی خلاف ہو جائیں گے تو پھر ان کی گوشمالی کرنے کا بڑا مناسب طریقہ، اور میں آزاد کشمیر کو لے لوں۔ یہ وہ مغالطے تھے جو انڈیا نے سارے عرصے میں پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے بہت سارے دانشور سمجھنے کی کوشش میں بھی مصروف رہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو پھیلانے میں بھی لگے۔ آپ کو پتہ ہے جو دشمن طاقت ہوتی ہے اس کے سپائنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے، اور بطور خاص سوشل میڈیا آج اتنا بڑا ایک ہتھیار برآمد ہو گیا ہے کہ جو بیانڈ دا بارڈرز آف دی کنٹریز وہ چلا جاتا ہے اپنے سارے امپیکٹس میں۔ تو ان کیفیات میں پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ مرتب کیا انڈیا نے، اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی انصاف پسند قوم ہو کہ جب کہا جاتا ہے کہ آؤ بھائی اس فالس فلیگ آپریشن کو امپروو کرتے ہیں، آؤ ہم اس کو انٹرنیشنلی ہم اس کی ڈائسیکشن کرتے ہیں، ہم اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہو آر دا ریئل کلپرٹس، ان کو پھر ہم سزا دیں، لیکن اس کے لیے انڈیا تیار نہیں۔ اور بالکل ایک تھوڑی ہی وقفے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی اپنی اسی ڈیزائن کے مطابق جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا، اس نے آپ کی سیز فائر لائن کو کراس کیا، آپ کی انٹرنیشنل سرحد جو ہے اس کو اس نے کراس کیا، اس کے ڈرون آئے، اس کے میزائل آئے، اور وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے، مجھے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں دکھ ہے
ہمارے وہ جو اولین حملے میں آزاد کشمیر سے لے کر جناب لاہور تک اور پاکستان کے مختلف شہروں تک جو لوگ شہید ہوئے، تو یہ یقینی طور پر بھارت کی طرف سے کھلی اور ننگی جارحیت تھی. اور کوئی بھی جو ایک دنیا کا نیوکلیر کنٹری، اس کے شایان شان یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر وہ اس طرح دوسرے ملک پر چڑھ گئے. لیکن جب انڈیا نے یہ کر لیا تو اس کے باوجود ہم سب تقریباً ملی جلی کیفیات کے ساتھ تھے کہ بھئی اتنی بڑی طاقت ہے جس کے پیچھے امریکہ بھی ہے، روس کے ساتھ اس کی پرانے تعلقات ہیں، پوری روسی ٹیکنالوجی وہ استعمال کر رہا ہے، اور عرب دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری وہ اپنا تجارتی ہب انہوں نے انڈیا کے اندر قائم کیا ہوا ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ ہم تنائی والی کیفیت میں مارے نہ جائیں. لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جواباً پھر جب پاکستان کی طرف سے آپریشن بنیان مرصوص اس کو ڈیزائن کیا گیا، اور اس نے جب اپنی آؤٹ کمز کو اس پورے آپریشن نے ظاہر کیا، تو یقین جانیے کہ ایک زبردست قسم کی روحانی فرت ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں اس آپریشن بنیان مرصوص نے جو گواہی دی ہے، یا جو بڑے بڑے ایویڈنسز اس نے ہم کشمیریوں کے ماحول میں اس آپریشن میں لانے کی کوشش کی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی اور بڑی بات یہ کہ جناب پاکستان انڈیا کے خلاف کسی بھی ایکسٹینٹ تک جانے کے لیے تیار ہے. یہ بڑے عرصے کا یعنی ایک بنا ہوا تھا، ایک ڈائلیما تھا، ایک بہت بڑا کہنا چاہیے مغالطہ تھا، ایک بہت بڑی بے چینی تھی کہ جناب یہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، انہوں نے بارڈر پر جناب سیز فائر کا معاہدہ بھی کر لیا ہوا ہے، ادھر تم ادھر ہم والی بات ہے، یہ ادھر کا کشمیر وہ رکھیں گے، اور یہ ہڑپ ہو گیا سب کچھ. تو یہ پہلی دفعہ اس آپریشن نے یہ بتایا کہ نہیں، انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. اور میں تو عارف کٹاریہ صاحب، آپ اور آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہم اگر 4 بچے ان کے ہاتھ میں سوٹی دے کر کسی ایک محلے میں کہہ دیں کہ یہ محلہ آپ پر ایک رات کے لیے حلال ہے، تو صرف ان سوٹیوں سے اس محلے کا وہ یعنی بشرا گما کے رکھتے تھے. صبح آپ جب دیکھیں گے تو حلیے میں اس محلے کی بڑی بڑی نشانیاں آپ کو مٹی ہوئی نظر آئیں. لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کے 50 طیارے اور بڑی فل سوفسٹیکیشن کے ساتھ اور اپنی پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ، نیوکلیر ٹیکنالوجی کی رکھنے والی صلاحیت کے ساتھ جناب آپ کے 50 طیارے پوری رات ہندوستان کے اس ساری فضائی حدود کو جناب پار کر کے جائیں، اور وہ سری نگر ایئر بیس سے لے کر جالندھر تک کوئی ایک باقی نہ چھوڑے، کوئی آپ کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر باقی نہ رہنے دیں. آپ کی ساری جو فوجی چیک پوسٹ ہیں اس پر جناب انتہا درجے کی شیلنگ کریں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو گیا. اور رافیل جو ان کے یہاں بہت بڑا، جیسے کسی وقت ہمارے یہاں F-16 بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، اور آج کل کی دنیا میں جو پتہ ہے یہ اسٹیلتھ ہیں، یہ اسٹیلتھ طیارے ہیں جن کو کوئی ریڈار یا کسی ملک کا جو ڈیفنس سسٹم جو ہے ان کو ٹریس تک نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ بیانڈ دی ویژول رینج اکوپمنٹ رکھنے والا اب پاکستان ہے. کسی جو سپر پاور جو ہوتی ہے اس کی جو فوجی قوت ہوتی ہے، تقریباً اس درجے کی فوجی قوت کا اظہار پاکستان نے اس اپنے آپریشن میں کیا ہے. اپنی فضائی حدود میں رہ کر اس نے 6 طیارے اس کے فضائی حدود کے اندر ان کو مار کے زمین بوس کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بہت بڑی گواہی ہے کہ آپ کشمیریوں میں بطور خاص اس احساس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ یار کسی کمزور وکیل کے ساتھ آپ کا تعلق اور واسطہ نہیں ہے، اور وہ آپ کے لیے اور ہندوستان کے خلاف وہ کسی بھی درجے کو جا سکتا ہے. ایک یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح جو دوسری بڑی اہم بات آئی ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کو ایک دہشت گرد یا ایک پراکسی وار لڑنے والے کنٹری کے طور پر ہندوستان نے اپنی ایک ڈپلومیٹک اوفینس کے ذریعے پوری دنیا میں متعارف کرایا ہوا ہے. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ اس وقت اس نے پاکستان کے ویو پوائنٹ کو انڈورس کیا. دنیا کی جتنی بڑی پار ہیں انہوں نے بھارت کو انڈورس نہیں کیا، صرف اسرائیل کھڑا رہا ہے بھارت کے ساتھ، باقی کوئی اور ملک نہیں ہے. اور ابھی ہم جب سوشل میڈیا، عام میڈیا پر جب جاتے ہیں، اور جو ڈوزیئرز اس وقت ہمارے اداروں نے بنائے ہیں، ان کیمرہ جو سیشن میں لوگوں کے سامنے وہ باتیں کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں ریکارڈ کو، تو پتہ یہ چلا جی کہ ہر ایک مسلمان ملک وہ اندر سے جوبلنٹ ہے، اندر سے وہ خوش ہے کہ جی پہلی مرتبہ ایک عرب نے کہا کہ پہلی مرتبہ نظر آیا جی کہ اس 100 سال کے عرصے میں کہ جی کوئی مسلمان ملک جو ہے کسی جارے کافر ملک پر جناب اس طرح آتش اور آہن کی بارش کر رہا ہے. ورنہ اکثر اوقات ہم مظلوم مسلمان ہی کرتے تھے، ہمارے اوپر بم گرتے تھے، ہمارے اوپر جناب فائر آ کر لگتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے جو رب العالمین نے
اس سارے سینیریو میں دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں میرا ایمان ہے پورا، جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ مکروا وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ ٹھیک ہے لوگ اپنی اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں، یہ کافر بنائیں گے اسٹریٹجیز، لیکن اللہ کی بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیکن جو اللہ کی حکمت عملی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ان کفار کے مقابلے میں بڑی مزیدار ہوتی ہے. اور اس عرصے میں جو چیز دیکھنے کو آئی وہ یہ کہ پاکستان اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود، ایون آزاد کشمیر میں اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود لوگ جڑ گئے ہیں، اور لوگ اس بنیان مرصوص آپریشن کی بنا پر اس اپنے دفاع وطن کے اس بہترین اور پکے مورچے کی پشت پر کھڑے ہوئے. گویا ایک قوم نئے سرے سے وجود میں آ گئی، چاہے وہ کسی جماعت سے کوئی تعلق رکھتا ہے، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کسی برادری سے تعلق رکھتا ہے، کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے. ان ساری کے ساری ڈفرینسز سے ہماری قوم اس وقت اوپر اٹھ چکی ہے، اور وہ اس وقت پوری طرح جوبلنٹ ہے، اور جگہ جگہ جا کر پاک فوج کے ساتھ وہ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے، اپنے اداروں کو وہ سلوٹ کر رہی ہے. کانفیڈنس کا لیول ہے جو ہماری پوری قوم کو اس وقت مل چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رب العالمین کی بہت بڑی عطا ہے. اور اس ماحول میں ہم اس وقت موجود ہیں، اور دیکھ لیجئے کہ بڑی بڑی وہ مملکتیں جو ہمیشہ ہمارے مخالفت کے طور پر انہوں نے کام کیا، مخالف گروپ میں وہ رہے، اب وہ میڈیشن کے لیے یا ثالثی کے لیے آ گئی. اور ثالثی کے اس دورانیے میں دیکھنا یہ ہے کہ جو آفینس ہم نے فیلڈ میں کیا، کیا ہم ڈپلومیٹکلی بھی اتنے آفینسو ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک جسٹ کاز ہے، ایک لیجیٹیمیٹ جد و جہد ہے، اور اس لیجیٹیمیٹ جد و جہد کی پشت پر بڑی لیجیٹیمیٹ یعنی جتنی بھی ہماری قربانیاں ان کی ایک وسیع اور عریض داستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا ڈپلومیٹک ڈیسک جو ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. لیکن جو مجھے جس طرح میں دیکھ رہا ہوں حالات کو، وہ یہی ہے کہ جن اداروں نے چاہے وہ فضائیہ میں کامیابی حاصل کی یا بری اور بحری لوگوں نے کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ادارے اور ان کا پورا مومنٹم اس وقت مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی جو ٹیم ہے ہماری اس کی پشت پر ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اب مجاہدانہ جذبے سے کم کسی لیول پر کوئی ڈپلومیٹک بندہ جو ہے وہ اپنے اس قضیہ میں اپنا رول پلے کر سکے. لہٰذا اس وقت پوری قوم کو ایک مجاہدانہ جذبے سے سرشار ہو کر مجاہد فی سبیل اللہ کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور بڑی ایک اور بات سمجھنے میں آئی، وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں ہمارے بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں. کٹاریا صاحب تقریباً کوئی 1500 میرے جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے کارکن ہیں، ارکان جماعت ہیں، جنہوں نے یہ بارڈر کراس کر کے جناب جب وہاں شہادت کی خلت پہنی اور اس وقت مزار شہداء میں دفن. 10,000 لوگ ہیں جو جماعت اسلامی پاکستان اور پاکستان کے اور بہت سارے ادارے ہیں جن کی مدد سے ایز اے سول انہوں نے یہ بارڈر کراس کر کے اس پوری گزشتہ جو ہماری جوان عسکری تحریک تھی اس میں بطور شہید اپنے جنازے پیش کی. لہٰذا ہم بہت بڑے اسٹیک ہولڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور اس اعتبار سے ہماری خواہش بھی رہتی ہے اور ہماری نظر بھی رہتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس پر ہم اپنی ایک زبردست اپنی آئیز کو اور اپنی پوری بصیرت کو فوکس کر کے رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے ایک چیز ہمارے ماحول نے جو گواہی کے طور پر ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ شاید اب نا اس طرح بڑی تعداد میں لوگ جا کر جس طرح لڑا کرتے تھے شاید اس کی ضرورت کافی عرصے تک نہیں رہی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مجاہد لوگ ہیں یا جو تحریک آزادی کا خواب دیکھنے والے جو لوگ ہیں یا اسٹیک ہولڈر ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں. انہیں کیا کرنا ہے اس عرصے میں؟ سچی بات یہ ہے کہ میں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے متعدد مواقع پر کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی پوری قوم کو آپ ایک مجاہد قوم کا روپ دھارنے کے لیے اس بیس کیمپ کی قوم کو تیار کریں. اور وجہ یہ ہے کہ سری نگر کا رول اب آزاد کشمیر اور مظفر آباد میں ادا کریں، اور سری نگر کا رول آپ اس وقت تک نہیں ادا کر سکتے جب تک آپ اس 45 لاکھ کی 10 اضلاع میں بکھری آبادی کو ایک قوم اور وہ بھی ایک مجاہد قوم بنانے کی آپ جدوجہد نہیں کریں. اس کے لیے ہماری ایک بڑی انوسنٹ سی تجویز تھی کہ جناب جتنے بھی ہائی سکولز ہیں اور جتنے بھی کالجز ہیں آپ کے، اس میں NCC کی ٹریننگ جس طرح ہمارے وقتوں میں ہوتی تھی اس کو آپ دوبارہ جناب اس کو نوٹیفائی کر دیجیے. وزیر اعظم صاحب نے میرے ساتھ 2-3 پروگراموں میں علل اعلان کہا بھی، لیکن عملاً کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. تو چونکہ آپ سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ آپ اپنے لیول پر اپنے مقامات پر آپ کا ایک وزن ہے، اب مختلف جماعتوں میں ہوتے ہوئے بھی آپ کا ایک وزن ہے، لہٰذا اس ایک پاپولر ڈیمانڈ کو اس وقت عام کرنے کی ضرورت ہے. یہ وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے. اسی طرح جو سول ڈیفنس تھا ہمارا، کل ہم ایک
ایک باپ کے ہاں تھے جس کا ایک بیٹا اور بیٹی دونوں شہید ہو گئے. ان کی طرف سے گلہ یہ تھا کہ جب ہمارے بچے اور بچی کے باڈی پارٹس چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھر کر وہ ادھر ادھر چلے گئے تو ان کو کلیکٹ کرنے کے لیے نہ انہیں موقع ملا اور نہ کوئی اسٹیٹ لیول کا کوئی ایسا شعبہ تھا, ایسا محکمہ تھا جو آگے آتا اور آگے آ کر ان سارے چھوٹے چھوٹے پیسز کو جمع کر کے ایک کرتا اور ہمارے غم جو ہے یا ہماری حسرتیں کم ہو جاتی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے یہ ہمیں درد رہے گا کہ ریاست کا کوئی ادارہ ہمارے لیے اس طرح کام نہیں آیا جس طرح کچھ آنا چاہیے. حالانکہ دیکھا جائے تو جب آپ ریزیڈنٹ ہیں کسی ریاست کے تو آپ کے جو جملہ حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اسی لیے آپ اس کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں, اسی لیے آپ اس کی عملداری کو تسلیم کرتے ہیں, اسی لیے آپ اس کا جھنڈا قبول کرتے ہیں. تو ریاست اگر اپنے فرائض کو ادا کرنے سے پیچھے ہٹ جائے اور وہ شہریوں سے یہ تقاضا کرے جناب کہ وہ اپنے فرائض ادا کریں, یہ پھر بڑی ناممکن بات ہو. لہٰذا میری دوسری جو تجویز اس موقع پر بنتی ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کو عملاً شہری دفاع کو ایک فعال اور متحرک ادارے کے طور پر جو ہے اس کو لانچ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا ذلیل دشمن ہے. اس کو جس طرح کی مار پڑی ہے کبھی بھی آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, کبھی بھی آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ جناب اس عارضی ٹروس یا فائر بندی کی وہ ہمیشہ کے لیے جناب اس کی سینٹیٹی کا خیال رکھے گا, بلکہ کل وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا جب تک بطور قوم ہم پوری طرح تیار نہیں رہیں گے بات نہیں بنے گی. اور تیسری بات جو مجھے نوٹ کرنے کو ملی, کیونکہ میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ 13 ہمارے انتخابی حلقے ہیں جو سیز فائر کے ساتھ واقع ہیں, اس میں لاکھوں کی آبادی ہے. تو ان 13 کے 13 حلقوں کی جو آبادی ہے ان کے لیے آپ اور کچھ نہ کریں, ایک دو بڑے ایکسٹرا آرڈنری اسٹیپس آپ کو لینے کی ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ جو کمیونٹی بنکرز ہوا کرتے تھے اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ باضابطہ اربوں روپے کا بجٹ دیتی تھی. اچھا, اس بجٹ میں سے کچھ ایک حصہ تو فوج کو ملتا تھا اور فوج نے اپنی اس جتنی بھی ان کی یہ ایڈوانس پوسٹز ہیں اس کے ساتھ انہیں اپنے بنکرز بنائے ہیں, تو وہ تو ظاہر ہمارے دائرہ اختیار میں نے وہ خود کرتے بھی ہیں. لیکن جو باقی بنکرز ہیں وہ کیا ہوا, ہمارے جیسے آزاد کشمیر میں ایک سکیم خور اور سکیم چور کلچر موجود ہے کہ ہمارا ایم ایل اے, ہمارا وزیر, کوئی اچھے بھی لوگ ہوں گے لیکن بہت کم, اللہ ماشاء اللہ جو اچھے ہیں میں ان کو نہیں کہتا, لیکن عمومی طور پر کیا کلچر ہے کہ جی اسکیم آئی ہے 50 لاکھ روپے کی, اس میں جناب کوئی 8-10 لاکھ روپے لگا کر ادھر ادھر خرد برد کر کے جی اسکیم مکمل ہو گئی ہے قابو میں. لیکن اگر آپ کمیونٹی بنکرز بھی وہ اس طرح سکیم خوروں اور سکیم چوروں کی وجہ سے آپ نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے, تو آنے والی جنگ کو جہاں جناب آپ کے بارڈر ایریا پر کوئی کالج ہوگا اس کی بچوں کو آپ کیسے محفوظ رکھیں, کوئی ہاسپٹل ہوگا اس کے سٹاف کو اور اس کے مریضوں کو کیسے محفوظ رکھیں, اور غرض یہ کہ ہماری فرنٹ لائن کی وہ آبادی کیا آپ اس کو ڈسپلیسمنٹ پہ مجبور کریں گے اور بھاگتے ہوئے پھر زیادہ کیجویلٹیز کا شکار اس کو کریں گے. لہٰذا ہمارا ڈیمانڈ یہ بھی مجاہدانہ میں کہتا ہوں کہ ماحول کا تقاضا ہے کہ ہم کمیونٹی بنکرز کی طرف دوبارہ آئیں اور کم از کم ان 13 حلقوں کی ضرورت کو پورا کریں. اسی طرح جو ولیج کمیٹیز, ولیج ڈیفنس کمیٹیز پار مودی بنایا کرتا تھا, بھائی ہم تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہم تو مجاہد لوگ ہیں جناب, تو اپنے تحفظ کے لیے اور دفاع کے لیے آپ ولیج ڈیفنس کمیٹیز بنائیں, اور اس کے لیے پھر اسلحہ جو ہوتا ہے جس درجے کا اسلحہ اجازت ہو سکتی ہے اس علاقے کے لوگوں کو یوز کرنے کے لیے, تو اسلحہ کا سرٹیفکیٹ یا اس کا لائسنس جاری کرنے میں آسانیاں پیدا کی کم از کم ان 13 حلقوں میں. یہ تو تھی میری اس ماحول کی جو مطالبات ہیں جو ہماری لوکل کمیونٹی. اسی طرح میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو آپ کی توسط سے آج انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے, آپ نے 53 کے ایوان میں مور دین 33 لوگوں کو وزیر بنایا ہو, ایسے ہی ہے تو اللہ کے بندو, چلو اس پہ ہم کوئی بات نہیں کرتے, آپ نے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہو. ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے آپ پلیبیسٹ ایڈوائزر کا بھی تقرر کرو نا. جب ہم اقوام متحدہ کو کہتے ہیں کہ جناب وہ پلیبیسٹ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کرے, تو پلیبیسٹ ایڈوائزر ہمارے آئین کا حصہ ہے, وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کر لینا چاہیے. یہ اس وقت تحریک آزادی کشمیر پر ان کا بہت بڑا احسان ہوگا, تاکہ دنیا کو یہ میسج جائے کہ مودی پاگل ہو کر تو لوگوں کو قتل کر رہا, لیکن بیس کیمپ وہ آزاد کشمیر سے لے کر پاکستان تک وہ اپنا پلیبیسٹ کے لیے اور استصواب رائے کے لیے ماحول بنانے کی جدوجہد میں مصروف ہے. یہ وہ کام ہے جو وزیر اعظم نے کرنا ہے. جماعت اسلامی اگر پاور میں ہوتی تو شاید مجھے یہ بات آپ سے نہ کرنا پڑتا, ہم خود کر کے آپ کو بتاتے اور آپ کو اعتماد میں لیتے کہ یہ کام کر لیا. لیکن پاور کاریڈور میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ذمہ یہ اس وقت ملت اسلامیہ کشمیر کا بہت بڑا قرض ہے, انہیں یہ ادا کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کی جو ایک
نان پرماننٹ ممبرشپ ہے سیکورٹی کونسل کی فار دا پیریڈ آف 2 ایئرس. یہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پھر اسے یعنی سلامتی کونسل کے ٹیبل پر مسئلہ کشمیر کو فار ڈسکشن لانا چاہیے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ جان کر کہ قومی اسمبلی پاکستان نے ایک باضابطہ قرارداد پیش کی ہے اور اس قرارداد میں اس نے یہی کہا ہے کہ جو کور ایشو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ بہرحال کشمیر ہے اور کشمیر ایشو پر جب تک ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہم ڈسکشن نہیں کریں گے تو آف شوٹس چھوٹے چھوٹے مسائل آلو پیاز اور انڈس واٹر ٹریٹی یہ پھر ضمنی مسائل ہیں. ضمنیات میں پڑھنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جب تک کہ ہم کور ایشو کو زیادہ ڈسکس کریں اس کا فریم ورک لوگوں کو سمجھائیں خود سمجھنے کی بات کریں اور اپنی ٹاک میں اپنی بات میں زیادہ سے زیادہ اس کو شامل اور شریک کرنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ حالات اور وقت کا یہ تقاضا ہے. اس پر کچھ کام ہم نے کرنے ہیں اور کچھ ہماری ذات کی پھر حکومت نے کرنے ہیں اور کچھ پاکستان اور اداروں نے کرنے ہیں. ایک اعتماد والی فضا موجود ہے اور اس اعتماد والی فضا کو انشاءاللہ العزیز ہم اگر استعمال کرنے میں اور اس کے لیے ہم اپنا ایک سیاسی کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بہت ہی انشاءاللہ العزیز ہمارے کاز کو فائدہ پہنچائے گا. ایک وقت تھا کہ گن کی بھی اور ایک عسکریت کی ایک لمحے میں بہت اس کی ضرورت ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاک فوج نے اسلحے کو پوری طاقت کے ساتھ استعمال کر لیا ہے اب ہم جو لوگ ہیں آزاد کشمیر پہ ہم پہ قرض ہے کہ ہم جناب اپنی آزادی کا جو سیاسی بیانیہ ہے اس کو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اجتماعات کے لیول پر بھی مرکزی جو ہماری کمیٹیوں کے اجلاس ہیں اس لیول پر بھی جس جگہ نوجوان ملیں تو وہاں نوجوانوں میں اس کو ڈسکس کیا جائے خواتین میں ڈسکس کیا جائے ایک پورا پولیٹیکل روڈ میپ جو مقدمہ کشمیر کی ایڈوکیسی کے لیے اس وقت درکار ہے وہ اس وقت اپنے رینک اینڈ فائل میں اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ آپ میں سے بیرون ملک سے بھی ہیں اور ہم نے اس عرصے میں ایک کو انسیڈنس تھا کہ ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے جس میں ہم نے برطانیہ سے اور امریکہ کے جتنا بھی ہمارا ڈائسپورا ہے کشمیریوں کا ان کو بھی بلایا ہوا تو ان سے جو بات ہوئی وہ ہو گئی. لیکن جو آپ اس وقت موجود ہیں یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ سے امریکہ سے فار ایسٹ سے یا ایون جناب ساؤتھ افریقہ سے جتنے ہمارے کشمیری موجود ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر مقدمہ کشمیر کے حوالے سے بطور خاص سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے حوالے سے جتنے سالس بن کے اس مقدمے میں آ رہے ہیں اس کے لیے اپنا پاور شو کریں. جیسے ہمارا مور دین 1-2 ملین کشمیری اس وقت یو کے میں ہیں تو یو کے اس وقت دنیا کا نرو سینٹر بھی ہے اور وہاں ہم نے طے بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ بڑے بڑے یعنی پروگرام جو کشمیر کے حوالے سے طے کریں گے اس کا کیلنڈر پورا ترتیب دیا جا رہا ہے. اس میں ہم کوئی جماعت نہیں رہیں گے الگ الگ کوئی برادری نہیں رہیں گے کوئی ضلع نہیں رہیں گے ہم سارے کشمیری ایک ہو کر جیسے مجاہدین فی سبیل اللہ ایک نماز پڑھتے ہیں ایک صف میں کھڑے ہو کر تو بنیان مرصوص بن کر انشاءاللہ العزیز یہ کردار بیرون ملک جو آپ لوگ ادا کریں گے وہ اب یہاں کے مقابلے میں زیادہ کارگر ہوگا. میں ایک دفعہ